اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، احمد ندیم قاسمی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کا تحریر کردہ افسانہ گنڈاسا پاکستانی فلم صنعت کی شناخت بن جائے گا۔ اس افسانے پر مبنی ایک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن نے 70 کی دہائی کے اوائل میں پیش کیا تھا، جس میں مرکزی کردار منور سعید نے ادا کیا تھا، اور پھر اسی افسانے کو ہدایت کار حسن عسکری نے وحشی جٹ کی شکل میں پردہ اسکرین پر منتقل کیا۔ یہ فلم نہ صرف پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم ثابت ہوئی، بلکہ اس نے فلم کے ہیرو سلطان راہی کو بھی ایک نیا جنم عطا کیا۔ سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا، اور وہ 1 جنوری 1934 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے گھرانے نے راولپنڈی میں ہی سکونت اختیار کی۔ یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ سلطان راہی کو چھوٹی عمر سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کے ہاتھوں وہ راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور سٹیج ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ سلطان راہی کے سوانح نگار زاہد عکاسی کے مطابق ان کا پہلا ڈرامہ شبنم روتی رہی تھا، جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ٹیلی ویژن کے سابق پروڈیوسر اور نامور براڈ کاسٹر عارف وقار بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے طالب علمی میں اوپن ایئر تھیٹر میں سلطان راہی کو ایک ڈرامے میں اداکاری کرتے دیکھا تھا۔ ان کے بقول سلطان راہی کے اس اردو ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ درست شین کاف کے ساتھ نستعلیق اردو بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں اگلتی کلاشنکوف والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا۔ اس ڈرامے کے بعد انہیں فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ملنا شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی صنعت پر سنتوش کمار، درپن، لالا سدھیر، مظہر شاہ اور الیاس کاشمیری کی حکمرانی تھی۔ یہ بڑے فنکار تھے اور سلطان راہی صرف ایکسٹرا، جو زیادہ تر فائٹر کا کردار ادا کرتے تھے۔ سلطان راہی اچھے کردار کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ایسے میں جب ان کی ملاقات ہدایت کار اشفاق ملک سے ہوئی تو انہوں نے سلطان راہی سے صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے، مگر سلطان راہی نے ہمت نہیں ہاری۔ باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد انہیں ایم سلیم نے اپنی پنجابی فلم امام دین گو حاویہ میں ایک مختصر سا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ان کی چند دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں جمعہ، جنج نال، چاچا جی، حاتم تائی، بھائیاں، بھاج نہ جوڑی، جنگو، سردا سائیں، زندگی کے میلے اور ہیرا وغیرہ کے نام شامل ہیں، مگر ان سب میں ان کے کردار معمولی اور قدرے غیر اہم تھے۔ 1971 میں ہدایت کار اقبال کاشمیری نے انہیں اپنی فلم بابل میں ایک بدماش کا ثانوی سا کردار دیا، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا، اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ اس سے قبل اقبال کاشمیری کی فلم ٹیکسی ڈرائیور میں بھی ایک مختصر سے کردار میں بھی جاندار کردار ادا کیا۔ 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اسلم ڈار اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ساون کو لینا چاہتے تھے، جو اسی سال کی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں مرکزی کردار ادا کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ساون نے اسلم ڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا، چنانچہ اسلم ڈار نے اس کردار کے بدلے سلطان راہی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ فلم بشیرہ پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم کہلاتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی سے سلطان راہی کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیوں کے کردار لکھے جاتے رہے، اور اگلی ربع صدی تک وہ پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا۔ اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ان کی نظر سلطان راہی پر پڑی۔ اس فلم نے پنجابی فلموں کے انداز کو مکمل طور پر بدل دیا۔ 1972 سے پہلے پنجابی زبان کی فلمیں عموماً سماجی موضوعات پر بنائی جاتی تھیں، اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے۔
فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا۔ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی اور گنڈے بدماش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ 1979 میں پاکستانی فلموں میں ایک اور انقلاب آیا جب 11 فروری 1979 کو ریلیز ہونے والی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا عروج پر تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا تھا۔ اس فلم میں سلطان رائی نے ایک نیک سیرت انسان کا اور مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صفت شخص کا کردار ادا کیا۔ اس دوران سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی ایسی سینکڑوں فلموں کا مرکزی کردار بنی رہی جن میں تشدد اور ظلم و زیادتی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا۔ پاکستانی سینما پر اب پنجابی فلموں کا بلا شرکت غیر راج تھا۔ اب سلطان رائی فلم سازوں کے لیے ایک ایسا ہیرو بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آنے لگا۔ سلطان رائی کو فلموں میں غیر فطری کردار میں پیش کر کے فلم سازوں نے اپنی تجوریت تو بھر لی، مگر ایک فنکار کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کے اعلیٰ اور مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس تک نہیں کیا۔ سلطان رائی کی بہت سی فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جن میں وحشی گجر، شیر خان، سالہ صاحب، چند وریام، اترا پتر، راکا، لاوارث، شعلے، قیدی، آخری جنگ، مولا بخش، کالے چور، ماجو، بالا، پیرے دا اور سخی بادشاہ کے نام شامل ہیں۔ سلطان رائی نے بطور فلم ساز ایک فلم تقدیر کہاں لے آئی بھی بنائی تھی۔ 1976 میں ریلیز ہونے والی یہ اردو فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی فلم نہیں بنائی، لیکن بہت سے فلم سازوں کو فلمیں بنانے میں مالی مدد فراہم کی۔ وہ ایک فراغ دل اور مخیر شخص تھے۔ بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چولہے ان کی دریا دلی کی وجہ سے جلتے تھے۔ انہوں نے ایور نیو اسٹوڈیو میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی جو اپنی نوعیت کی واحد مسجد ہے۔ وہ ایک اچھے قاری بھی تھے۔ سلطان رائی ایک بہت سادہ مزاج انسان تھے۔ انہوں نے انور مقصود کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ کھانا بھی زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور سوتے بھی زمین پر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زمین سے بہت زیادہ محبت ہے۔ سلطان رائی نے مجموعی طور پر 804 فلموں میں کام کیا، جن میں 756 فلمیں نمائش پذیر ہوئیں۔ ان میں 538 فلمیں پنجابی زبان اور 157 فلمیں اردو، 5 پشتو اور 1 سندھی میں تھی۔ ان کی 50 سے زیادہ فلمیں ڈبل ورژن تھیں، جن میں سے 430 فلمیں ایسی تھیں جن کے ٹائٹل رول سلطان رائی نے ادا کیے تھے۔ ان کے قتل کے وقت ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ سلطان رائی کی ان 800 سے زیادہ فلموں میں 28 فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، 54 فلمیں پلاٹینیم جوبلی اور 156 فلمیں سلور جوبلی تھیں۔ ایک زمانے میں سلطان رائی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ 12 اگست 1981 کو ان کی 5 فلمیں شیر خان، ملے گا ظلم دا بدلہ، اترا پتر، چند وریام اور سالہ صاحب ایک ہی روز نمائش پذیر ہوئی تھیں، جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ یہ 9 جنوری 1996 کی بات ہے۔ سلطان رائی اسلام آباد میں امریکہ کا ویزا لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ 2 نقاب پوش ڈاکو نے سلطان رائی کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان رائی ڈاکو کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ ڈاکو نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ یوں گولی سلطان رائی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ سلطان رائی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے پرستار جوک در جوک ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان رائی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے۔ ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ فلم ساز بلال لاشاری نے 2013 میں سلطان رائی کی فلم مولا جٹ کا سیکول دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے بنانے کا اعلان کیا تھا
اور 2018 میں اس فلم کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تھا۔ یہ فلم مکمل ہو چکی تھی اور 2020 میں عید الفطر کے موقع پر اس کی نمائش ہونا تھی، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے یہ فلم ابھی تک نمائش کی منتظر ہے۔